اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں تو جو ہمیں دین ملا وہ آخری دین ہے۔ اب یہ جو آخری دین ہے یہ ایسا جامع اور مکمل ہونا چاہیے کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل درپیش ہوں امت کو، سب مسائل کا حل ہمارے دین کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہمارے دین کی جامعیت، یہ ہمارے نبی کا خاصہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جامع دین دیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی چونکہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کو ایسا جامع دین نہیں دیا گیا چونکہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب ضرورت پڑتی، جہاں ضرورت پڑتی، نئے نبی آ جاتے، بلکہ ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء کرام موجود ہوتے۔ ایک شہر میں ایک نبی ہے تو دوسرے شہر میں دوسری، ایک ملک میں علیحدہ نبی ہے دوسرے ملک میں علیحدہ نبی۔ تو چونکہ پہلے ایک نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت اس وجہ سے ان کو وہ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی دین دیا جاتا۔ اب چونکہ حضور جب آخری نبی ہیں، ان کو نبوت ختم کر دی گئی، تو ہمیں پھر جو دین ہے وہ ایسا جامع اور مکمل عطا کیا گیا کہ اس کے اندر قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آنے والے ہیں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب یہ جو ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمارے دین کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب اس دعوے کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ہر مسئلہ آپ نے دکھانا ہے قرآن اور حدیث سے، تو یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ کیونکہ دعویٰ ہم نے کیا کیا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ جامع، مکمل ہے۔ اب جناب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جامع اور مکمل ہے، اب ہم یہ کہیں کہ یہ سارے کا سارا دین، ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں، تو یہ ہم دعویٰ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ ایسا ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجت ہیں، تو حضور جب یہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین کو کامل کر دیا، جب دین کو کامل کر دیا تو صرف دو چیزیں ہی اگر دین ہوتی تو دین کامل کیسے ہوگی؟ سوال ہے نا۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں دین کامل ہو گیا، اور دوسری طرف اگر صرف دو چیزوں کو حجت مانا جائے، قرآن اور حدیث، صرف قرآن اور صرف حدیث کو، اب جب دونوں باتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات نامکمل ہو رہی۔ ایک طرف صرف قرآن اور صرف حدیث ہے، اور دوسری طرف دعویٰ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کامل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ ایک تیسری چیز ہے، ایک تیسری چیز کا وجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، جو قرآن پاک سے ثابت چیز ہوتی، تو اس کو تو ضبط کرنا ہی مشکل ہو جاتا۔ ابھی احادیث آپ کے سامنے چند ہزار احادیث ہیں، تو اس میں بھی کس قدر اختلاف ہے کہ جناب یہ راوی ایسا ہے، اس نے یہ غلطی کر دی، اس وجہ سے یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح بھی ہے یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، وہ ایک لمبی بحثیں۔ تو یہ تو چند ہزار احادیث ہیں، اور اگر یہ کافی ہوتی یا یہی طریقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تیسری چیز نہ سکھاتے۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ فقہ۔ اس کا وجود آگے آ رہا ہے، حدیث قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ یہ ایک یعنی کہ تمہیدی طور پر کہ دیکھیے کہ فقہ کی ضرورت کیوں ہے، کہ 56,000 نصوص موجود ہونے کے باوجود ہمارے سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اب جہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، سارے مسئلے ہمیں موجود، سارے مسئلے مل جائیں، اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور جس طریقے سے ملیں اسے اجتہاد کہتے ہیں، اور جس بندے کے ذریعے سے ملے اسے مجتہد کہتے ہیں، اور جو ان مسائل پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مقلد کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ جو 56,000 ٹوٹل ہے، ہوں 4 اس میں صحیح حدیث ہے نہ یا؟ نہ نہ ٹوٹل حدیثیں میں نے بتائی ہیں۔ نصوص کہتے ہیں کہ جو نص میں ایک چیز آ رہی ہے، حدیث میں ایک چیز آ رہی ہے، اس میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے،
صحیح راجے بھی ہیں، مرجو بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے سنا تھا تو لاکھ سے اوپر ہے ہاں جہاں وہ ساری یعنی کو تکرار کیا جائے نا، تکرار کے ساتھ تو وہ تو کئی لاکھ بن جاتی ہیں، یعنی تکرار ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث میں تکرار آ رہا ہوتا ہے، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ دیکھیے کہ وہ کئی لاکھ سے انتخاب کر رہے ہیں چند ہزار کا، امام ابو داؤد، امام مسلم، یعنی کئی لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور اس میں وہ اس کا انتخاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک چیز بار بار آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی سے بھی ثابت ہے، مثلا ایک چیز ہے ان سے بھی ثابت ہے، وہی چیز ملتی جلتی ان سے بھی ثابت ہوگی، آپ سے بھی ہو گئی، تو متن قریب قریب ہوگا۔ اب یہ کہنے کو تین باتیں یار، تین بندے کہہ رہے ہیں لیکن متن قریب ایک ہی بات ثابت کر رہا ہے، مثلا کہ خالد مسیح کے پاس ایک واقعہ پیش ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ اس میں تکرار، اگرچہ اس میں اہمیت بڑھ گئی، تکرار ہو گیا، تاکید ہو گئی، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا۔ اس اب میں دیکھیے، تقریباً صحیح حدیث کتنی ہے چھپا گا آپ؟ وہ تو دیکھیے اس طرح نہیں کہا جا سکتا، کہ بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، یہ کوشش کیا، مثلا ایک عالم گزرے ہیں سعودیہ کے اندر، ناصر الدین البانی صاحب، تو انہوں نے اپنے ایک فہم کے مطابق، ٹھیک ہے، اپنے ایک علم کے مطابق انہوں نے کوشش کر کے کیا کیا کہ وہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، گویا کہ جو سہ ستہ کی کتابیں ہیں نا، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی بن، انہوں نے ان کو بھی دو دو بنا دیا، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، امت نہیں اس کو کہہ رہی کہ جناب یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، ممکن ہے وہ جس کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ ضعیف ہو، جس کو وہ ضعیف کہہ رہے ہیں صحیح ہو، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ہے نا، ان کا چونکہ نیٹ پہ بہت زیادہ کام ہے، تو جب آپ سرچ کریں گے نا، تو وہ ناصر الدین البانی صاحب، وہ اس پر میں جرا نہیں کر رہا، بس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان اپنے علم کے مطابق یہ کام کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ سقم ہے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ سمجھیں کہ اس کی اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس پر بھی کئی گنا کام ہونے کی ضرورت ہے، جس کے بعد پھر اس میں نکھار آئے گا۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک اپنی کوشش تھی، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے ان کے بعد، اس لیے آپ جب نیٹ پر دیکھیں نا کہیں لکھا ہو کہ یہ جناب ضعیف ہے، اور وہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں البانی صاحب، کہ اس کو البانی صاحب نے ضعیف کہا ہے، اس کو صحیح کہا ہے، تو یہ عام طور سے اس کو حجت نہیں کہا جاتا، یعنی اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی واقعہ یہ بات صحیح ہے بھی کہ نہیں، بہرحال۔ اب مثال کے لیے، مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فقہ کی ضرورت ہے، یعنی قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں، جو 56,000 نصوص ہیں، جو لاکھوں مسائل ہم نے ان سے نکالنے ہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے، پہلے تو ہم نے یہ بات کری ہمیں ضرورت ہے، اس کی ایک مثال ہے، یہ ترمذی شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا، حدیث کی کتاب ہے، سائر ستہ میں اس کا شمار ہے، جلدوم کے اندر جو ہے نا ایک حدیث آتی ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ ایک صحابی تھے، بالکل چھوٹے صحابی تھے، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو ان کے بیٹے تھے، یا بہرحال ایک ایسے چھوٹے بچے نہیں جیسے ہوتے، تو وہ تھے، انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام ان کے گھر گئے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اب ہوا یہ کہ وہ ان کا پرندہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بچوں نے جو پرندہ پالا وہ مر دے، تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ کوئی اصل ہاں جی، وہ ہماری چھوٹی بچیاں اسماء عائشہ، ان کی چھوٹی بیٹیاں تھیں دونوں، جڑوا تھیں، تو وہ 2.5 3 سال کی تھی، تو چوزا انہوں نے نا وہ رکھا ہوا تھا، چوزا کہیں گئی تو وہ چوزا لے آئی، تو وہ جناب چوزا کیا، وہ چھت پہ کھیل رہی تھی، تو وہ بلی نے چھلانگ لگائی، وہ چھلانگ لگا کے چوزا منہ میں ڈالا، لے گئی، وہ جناب اب گھر میں جو آ رہا ہے نا، وہ اس کو بتا رہی ہیں، آپ پتا کیا ہوا جی، کیا ہوا، وہ ایسے بلی آئی، ایسا ہوا، اچھا ایک کو بتایا، دو کو بتایا، میرے خیال ہے سارے دن میں کوئی 50 بندوں نے بتایا، یعنی اتنا صدمہ تھا ہمارے گھر میں اس دن کہ بچیاں کوئی چیز کھا نہیں رہی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، تو وہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ایک پرندہ سے چڑیا پالی ہوئی تھی، تو وہ مر گئی، تو آپ علیہ السلام دل لگی کے لیے نا ان سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ وہ نغیر جو چڑیا تھی چھوٹی، تمہیں کیا ہوا، اب وہ پھر آگے سے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے ہو گئے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک پوری حدیث، یعنی کہ سمجھیں کہ پوری ایک سطر نہیں ہے، یہ چند چند الفاظ ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی 5 6 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سے علماء نے، فقہا نے 100 مسائل کا استنباط کیا، ہاں، یہ 5 6 لفظ ہیں صرف، ایک مثال ہے، 100 مسائل نکالنے، کہ مثلا اس سے ایک تو یہ مسئلہ نکالا کہ پرندوں کا پالنا درست ہے، کہ آپ علیہ السلام نے جرا نہیں کی، کہ بھی تم نے پرندوں کو قید کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پرندوں کو قید کرنا درست ہے، گھر کے اندر پال سکتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے بچوں سے دل لگی کرنا درست ہے، یہ کوئی شرعی طور پر مذموم نہیں ہے،
اور اس طرح یا ابا عمیر کا نا، یا ابا عمیر، ابو عمیر یہ کنیت ہوتی ہے، عام طور سے کنیت کا تعلق ہوتا ہے کہ جب کسی کا ولد ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو پھر لگائی جاتی ہے کنیت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کہ آپ کے بیٹے قاسم ابو القاسم، تو اس طرح عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے وہ چھوٹا بچہ تھا اس کے ساتھ کنیت کا استعمال فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ یعنی کہ بغیر ولد کے بھی، اولاد کے بغیر بھی کوئی بندہ کنیت استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چند دیکھیں، باقی کتابوں میں یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو نصوص ہیں، اس سے اس طرح سے علماء فقہا نے مسائل کا استنباط کیا۔ اب دیکھیے جو مسائل نکالنا ہے نا، قرآن و حدیث سے ہی مسائل نکالیں گے۔ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے والے فقہاں ہیں، تو اس وجہ سے ان پر کوئی تان نہیں کر سکتا بندہ کہ یہ کوئی نیا دین پیدا کر رہے ہیں، کوئی نئی شریعت لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ جیسے عام سی بات ہے کہ جیسے مثلا لوہا تو موجود ہے نا دنیا میں، لوہا موجود ہے، اب اس کو کوئی سی بھی نئی شکل دی جا سکتی ہے۔ اب بندہ جو نئی شکل دے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے لوہے کو پیدا کیا ہے، لوہے کو پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے نا، اس کو ایک نئی شکل، نیا وجود دے دیا، یہ اسپیکر بنا دیا، جہاز بنا دیا، الماریاں بنا دی۔ مٹی موجود ہے، پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب مٹی کو ایک نئی شکل دے کے گھر بنا دیے، کوئی اور چیزیں بنا دی تو ٹھیک ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا۔ پانی ہے تو پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پانی موجود ہے، اب ایک بندے نے کیا کیا کہ کنواں نکالا، بور نکالا، تو وہاں سے پانی ظاہر ہو گیا، پانی نکال دیا۔ اب انہوں نے کیا کام کیا کہ جناب وہ چیز ایک موجود تھی اور اس کو ایسے طریقے سے استعمال کیا کہ اسی میں سے ایک نئی چیز بنا دی، جو استعمال کی تھی، جو ضرورت کی چیز تھی، وہیں سے انہوں نے اس کو لے لیا۔ اسی طرح جو فقہا ہوتے ہیں، دیکھیے کہ یہ نیا دین نہیں بناتے، یہ کوئی نیا دین وجود میں نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر ہی جو مسائل موجود ہیں، جیسے یہ میں نے بھی مثال دی ہے، اس کے اندر ہی مسائل موجود ہیں، فقہا کیا کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو نکال رہے ہیں، ان مسائل کا استنباط کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استنباط اور استخراج۔ یہ حضرت بالکل توجہ سے رہنا ہے، بڑا آپ نے بیٹھنا ہے تو بالکل آنکھیں بند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سونا دور کی بات ہے نا، کہ آپ کہیں آنکھیں بند کر کے خشوع خضوع سے جو ہے نا سنیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت ہے نا، تو کتنی باریکی ہے کہ آنکھیں بند کرنا، پہلے کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند بند کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دماغ سے ہو جاتا ہے، تو گویا کہ شریعت نے منع کیا کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بالکل مختصر سا سبق ہے، اگر آپ آنکھیں بند کریں گے تو مجھ پر بھی اثر پڑے گا، اگرچہ آپ خوش سے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، ان کو استعمال میں لایا نا، تو ان کو خالق نہیں ہم کہتے، کوئی نئی چیز بنا دی تو بندہ خالق نہیں ہے، جہاز کا خالق تھوڑی ہے، وہ جہاز کا موجد ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا انجینئر فن استعمال کرتا ہے نا، تو اس کا ہم اس جو فن استعمال کیا اس ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجتہد جو ہوتا ہے، جو فقی ہوتا ہے، وہ جب اپنی اس صلاحیت استعمال کرتا ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے جب موجد کوئی چیز ایجاد کرے گا تو تختی لگائی جا سکتی ہے نا، مثلا نسبت کرتے ہیں نا کہ جہاز فلاں نے ایجاد کیا ہے، پنکھا فلاں نے ایجاد کیا ہے، یعنی نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جب مجتہد مسائل کا استنباط کرے گا، ان کا استخراج کرے گا، تو نسبت کی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلے امام حنیفہ نے نکالے ہیں، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام محمد نے، یہ جو ہم نسبت کرتے ہیں فقہ حنفی مالکی شافعی حنبلی وغیرہ، یہ اس نسبت کا نام ہے۔ تو جس طرح عام دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ایجاد کر رہا ہے اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ان مسائل کا استنباط کیا۔ استنباط کا معنی قرآن و حدیث سے جو انہوں نے مسائل نکالے ہیں، تو یہ نسبت بھی ان کی طرف کرنا بالکل درست ہے۔ اب دیکھیے ایک عنوان ہے تقلید۔ اب لامحالہ جہاں بھی دیکھیں اجتہاد آئے گا نا، وہاں تقلید ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر یہ میں حدیث سے بھی مثالیں دوں گا کہ آپ علیہ السلام نے جو وصیتیں کی۔ جب ہم نے فقہ کو پڑھنا ہے نا، تو فقہ دو چیزوں کا نام ہے، فقہ کے اندر دو چیزیں ہیں، مجتہد کا اجتہاد، مجتہد کا اجتہاد جب آگے نا، اصل تو اس میں فقہ میں گویا کہ ایک ہی چیز ہے کہ مجتہد کا اجتہاد ہے، جو مجتہد نے اجتہاد کیا کیا، جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالے ہیں، اسی کا نام فقہ ہے۔ اب اس میں جو عمل کرنے والے ہیں، مثلا مجتہد نے اجتہاد کیا تو اس کو مجتہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو عمل کرنے والے ہیں اس فقہ پر، ان کو مقلد کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تقلید کا مفہوم سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو تقلید کا مفہوم کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسلاف پر اعتماد کرنا، یہ مفہوم ہے سادہ سا۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسلاف پر اعتماد کرنا، بزرگوں پر اعتماد کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ یار ہم یہاں پر آتے ہیں نا اس مدرسے میں،
مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا تعلق مولانا ہشام صاحب سے ہے۔ آپ نے دیکھا یار ان کے نشست و برخاست ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے دن رات ہم نے دیکھے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، تو آپ کا دل کہتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا غلط رہنمائی نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں نا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھی سوشل میڈیا سے دین کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا کہاں سے لوگوں کو لانچ کیا گیا، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کہاں سے آیا کیا نہیں، ہمیں کیا معلوم۔ ابھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ اندر جب اعتماد اور ایک ایسی فضا قائم کر لیں گے تو جناب وہ کیا ہے، کوئی ایسا زہر اگل دیں گے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی عام مثال جو ہے نا، میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرزائی تھا، تو اس سے ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو پہلے تو ساتھی نے مناظرہ رکھا، میں نے کہا یار یہ جاہل سا بندہ ہے، مناظرے سے کیا کرنا ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، اس میں تو پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا یار ہم دیکھیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھیں، آپ کے جو اشکالات ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ سے نشست ہوئی تو کچھ باتیں ہم نے کی کہ نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے ان کا جواب، اگلی نشست میں ایسے کہا۔ اب اس نے نا ایک مرتبہ مجھے فون کیا کہ میں نا علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں ایک تو گھبرا گیا، میں نے کہا یار یہ مرزائی آدمی ہے پتہ نہیں۔ میں نے کہا ایسے کریں آپ ہماری مسجد میں آ جائیں۔ اب وہ ہماری مسجد میں آیا تو وہ نا کوئی ڈاکومنٹس سے اس کے پاس ایک سی ڈی تھی، تو اس نے کہا ایسا ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر ساری باتوں کا جواب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے سی ڈی لگائی تو اس میں مرزا ناصر جو ہے نا اس کا وہ بیان چل رہا تھا۔ اس نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد جناب میرا خیال ہے کوئی 8 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ساری وہ جو حدیث ابھی اس نے خطبے میں پڑھی نا، اور جو اس کی تشریح شروع کی، تو وہ ساری اس پر فٹ ہو رہی تھی، اور مرزائیت ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل حق فرقہ ہے، اب یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یار یہ کیا، یہ 10 منٹ، ابھی تو آدھے گھنٹے کا بیان ہے اس کا۔ میں نے دوبارہ شروع کی، دوبارہ شروع سے لگا، یہ بلا مبالغہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش ہے۔ تو میں نے دوبارہ جب شروع کی تو اس میں کیا کہ پھر وہ ایسے ہی چلتا کہ لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا یار گڑبڑ ہے صحیح، یہ تو مشہور حدیث ہے، تو اس سے کیسے مرضی یہ ثابت ہو رہی ہے، پوری دنیا کا اجماع ہے، اس پر ایک کافر لوگ ہیں۔ جب تیسری مرتبہ میں نے سنی نا تو اس نے کیا کیا، بے ایمان نے وہ جو حدیث پڑھ رہا تھا نا اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، صرف ایک، واللہ ایک لفظ، وہ میرا خیال ہے 3 4 حرفوں کا ہوگا۔ اب چونکہ 20 سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا، وہ حدیث میں لفظ ہی نہیں تھا، حدیث پوری صحیح مشہور وہ پڑھتا، اب ایک لفظ کے اضافے کی وجہ سے جناب وہ ساری حدیث فٹ ہو رہی کی مرزا صحیح لوگ اہل حق ہیں، الیاذ باللہ۔ تو دیکھیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دین کو سمجھنا، یہ تو بڑوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے جیسے آپ ہیں، آپ نے دیکھا کہ یار یہ بندے صحیح ہیں، صحیح رہنمائی کریں گے، اس کو کہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو مفہوم تقلید کا نا، شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسلاف پر اعتماد کرنا، یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے وہ اس لیے سنا ہے کہ دیکھیے سوشل میڈیا پر جو لوگ آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ وہاں سے دین لیں گے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، بہت ٹھوکر کھا جائیں گے، بہت بڑی ٹھوکر لگ جائے گی نا کہ یار یہ کون لوگ ہیں، دین کا کیا ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے دین لینا ہے تو آپ نے ان سے لینا جن کو آپ جانتے ہیں، جیسے آپ نے ان حضرات کو دیکھا ہوا ہے، آپ کا تعلق ان سے ہے، تو یہ آپ کے بڑے ہیں، انہوں نے دین کہاں سے لیا؟ اپنے بڑوں سے، انہوں نے کہاں سے لیا؟ اپنے بڑوں سے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تقریر کا مفہوم یہ ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے، سب شریعت پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں نا، جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو وہ ہے کہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اسلاف پر اعتماد کرنا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ باقی ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، عام طور سے تقریر کا لفظ جو ہے نا قلادے سے نکلا ہے۔ قلادہ کسے کہتے ہیں؟ التی فی العنق، جو چیز گردن میں ہونا اس کو کہتے ہیں قلادہ۔ اب یہ گردن کے اندر پٹا بھی ہوتا ہے اور ہار بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تقریر کرتے ہو تو گویا کہ تم نے تو جو ہے نا وہ، جیسے بخاری ہے، اس کی حدیث ہے 1730، 1713، 1713، اس میں جو ہے نا قلادہ کا معنی پٹا میں استعمال ہوا ہے، کہ جیسے عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہدی کے جانور تھے جو حج پر لوگ لے کر جاتے تھے نا ذبح کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا ان کے گلے کے اندر میں نے پٹا ڈالا، قلادہ ڈالا، تو وہاں جو ہے نا یہ بخاری میں لفظ استعمال ہو رہا ہے پٹے کے معنی میں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک حدیث ہے 3773، یہ بخاری کی ہے، تو اس میں فرماتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن اسما سے نا ایک ہار لیا تھا، ہار، اس کی قلادہ ہے، قلادہ، وہاں بھی وہی لفظ آ رہا ہے
ادھر بھی وہی لفظ آ رہا ہے. تو اب دیکھو، ہر عائشہ نے جو قلادہ ڈالا تھا وہ کیا تھا؟ ہار. اور جانور کے گلے میں کیا ڈالا تھا؟ قلادہ ہی ڈالا تھا نا، وہ پٹا تھا. تو جب یہ انسانوں کے گلے میں آ جائے تو یہ ہار بن جاتا ہے، جانوروں کے گلے میں چلا جائے تو یہ پٹا بن جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اگرچہ پٹا جو ہے پھر بھی اچھی چیز ہے، جس کے گلے میں پٹا ہونا وہ اچھی چیز ہوتی ہے، وہ جانور بھی اچھے ہی شمار ہوتا ہے. اور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو وہ آزاد ہوتا ہے نا، آوارہ ہوتا ہے، بس وہ لفظ ہم نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال یہ جو بخاری میں ہی آ رہا ہے کہ اس کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ہار بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا جیسے آئی کا جو اس میں ابھی دن آتا ہوں جو ہونے والا قصہ آتا ہے، آپ تحقیق کر لیں اگر آپ نے کوئی بات کے لیے الگ سے تو ہاں ہاں ہاں. وہ اس سے بھی کیسے آنے میں ایڈجسٹ کریں؟ دیکھیں وہ آگے بات آ رہی ہے وہ آگے احادیث میں، آپ آخر میں اگر تشفی نہ ہوئی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا آخر میں، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ کہ دیکھیں، اگر ہم لغوی معنی اور اصطلاحی معنی علیحدہ علیحدہ کریں نا تو یہ تو ہر چیز ہی بگڑ جائے گی. لغوی معنی اگر ہم جائیں گے، تقلید کا لغوی معنی یہ ہے اور اس کو لے کر اعتراض کریں تو بھئی سلاد کا لغوی معنی کیا سلاد کا لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی معنی اور ہے. سلاد کا لغوی معنی دعا کرنا بھی آتا ہے، دعا کر لو. تو جو منکر حدیث ہے نا پرویز، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سلاد دعا بھی کر لو گے تو سلاد ہو گئی نا. اب لغوی معنی تو ادھر سلاد آ رہا ہے، اب لغوی معنی علیحدہ اور اصطلاحی معنی تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہے. اسی طرح روزے کا ہے، اس کا لغوی معنی رکنا. اور جناب باقی کیا ہے کہ اصطلاحی کیا ہے کہ کھانے پینے سے اور جماع وغیرہ سے رکنا. حج کا معنی لغوی معنی قصد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور حج کا اصطلاحی معنی وہاں جا کے جو کام کرنے پڑتے ہیں وہ اصطلاحی معنی ہے. اب لغوی معنی کچھ ہے اور اصطلاحی معنی کچھ ہے، اگرچہ ہم مناسبت نکال سکتے ہیں، لیکن اگر لغوی معنی کا دیکھا جائے نا وہ ایک علیحدہ جا رہا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی علیحدہ جا رہا ہوتا ہے بظاہر. تو اگر آپ اس بحث میں پڑ جائیں کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے، تو یہ تو نماز روزہ زکوٰۃ حج ہر چیز کے اندر، ہر حکم کے اندر لغوی معنی کچھ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کچھ ہوتا ہے. تو یہ بحث میں پڑھنا ہی غلط ہے. بہرحال تقلید کا مفہوم میں نے عرض کر دیا. تقلید کہتے کسے ہے؟ حکیم الامت حرم اللہ شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الاقتصاد صفحہ 10 پر لکھتے ہیں کہ کسی کے قول کو محض اس حسن زن پر مان لینا. دیکھیے اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تقلید کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ذہن میں کسی عالم کو ضرور رکھنا ہے. چلیں آپ کا تعلق مولانا شام صاحب سے ہے، ان کو رکھ لیں، یا ان کے جو بڑے ہیں مثلا انہوں نے پڑھا مفتی تقی عثمانی صاحب سے، ٹھیک ہے، ان سے علم حاصل کیا، بخاری شریف حضرت سے پڑھی، یا ان کو ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ ذہن میں وہ چیز رکھیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کے قول کو، یہاں پر آپ نے کس کو رکھنا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کو مثلا، ٹھیک ہے. قول کو محض اس حسن زن پر، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کو اس حسن زن پر مان لینا کہ یہ بندہ یعنی مفتی صاحب دلیل کے موافق بات بتلائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. آپ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے، مولانا شام صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، آپ کا حسن زن کیا ہے کہ یار مسئلہ صحیح بتا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دلیل کیا ہے جی؟ آپ دلیل نہیں پوچھتے، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ تقلید ہے. بات سمجھ، دلیل موجود ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ دلیل ہے ہی نہیں، دلیل ہے لیکن مطالبہ نہیں ہو رہا. کیوں کہ آپ کو اعتماد ہے کہ یار یہ دلیل کے مطابق ہی بات بتائیں گے، اس کے موافق مسئلہ بتائیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے تقلید، ٹھیک ہے. یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں بھائی، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بیانات جب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جناب جب ایک ایک حدیث کوئی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مجمع میں اٹھ کر کہتے ہیں اس حدیث کے اندر کتنے راوی ہیں، اس سند کے اندر کتنے لوگ ہیں، 5 7 لوگ آئے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، آپ نے حالات نہیں بتائے. پھر جناب وہ اس پر کسی نے جرح کی ہے یا تعدیل کی ہے، وہ آپ نے نہیں بتائی. وہ اپنے مجمع کے اندر بھی اپنے علماء سے ایسے نہیں کہتے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ تقلید ہی کر رہے ہیں نا. ایک عالم روایت بیان کر رہے ہیں، وہ پورا بیان سنتے ہیں، قرآن اور حدیث جو بھی وہ بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں جمعے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں دعائیں خیر کر کے. تو یہ کیا ہوا؟ وہ تقلید ہی کر رہے ہیں. انہیں اپنے عالم پر اعتماد ہے، جو بندہ ممبر پر بیٹھا ہے نا یہ قرآن حدیث کے مطابق مسئلے بتا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کر وہی یہی کام رہے ہیں، لیکن وہ یعنی اس کو کہتے نہیں ہے، مانتے نہیں ہے. تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ لا محلہ کرنی ہی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ تیمیہ نے یہ کرا، وہ تقریر اور دیکھو وہی نا، یعنی کوئی جس کا بھی حوالہ دے، اصل ہے کہ آخر کار تو کرنی پڑے گی نا. انہوں نے جو کہا تو ان پر اعتماد ہے نا، ان پر اعتماد کر رہے ہیں کہ یار قرآن اس کے مطابق بات کہی ہے، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ یہ گھڑی نہیں لگی ہوئی.
کیا وقت ہے اس حساب سے چلیں یار، اس کو مختصر ابھی۔ 4:50. ٹھیک ہے، تھوڑا صحیح ہے انشاءاللہ، توجہ سے بیٹھنا ہے، تھوڑا صحیح ہے انشاءاللہ، پھر آپ کے سوال جواب بھی ہوں گے، یعنی اس ختم کر کے اثر پڑھنی نا ہم نے، اثر کی نماز، کیوں جی؟ ایسے ہی ہاں 5:30 پونے 6 ختم کر کے پھر نماز پڑھیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس کی اہمیت، تقلید کی اہمیت کیا ہے، کہ شریعت کا خلاصہ ان دو چیزیں، شریعت کا خلاصہ دو چیزیں، عقائد اور مسائل۔ اب عقائد کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اور مسائل کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ، عقیدہ عقیدہ نہیں، مسئلہ تقلید ہے۔ مسائل کے اندر سب سے بنیادی مسئلہ، مسئلہ تقلید ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو مسئلے ہیں بنیادی، مسائل کے اندر تقلید اور عقائد کے اندر توحید۔ اب یہ دونوں کے دونوں چیزیں، اب دیکھیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں؟ 114، 114 صورتیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب۔ تو وہ یہ کوئی ام الکتاب یعنی قرآن کا خلاصہ۔ تو یہ اتنے اہم مسئلے ہیں دونوں کے دونوں۔ ایک مسئلہ تو ایسا ہے اس کے بغیر ایمان نہیں، اور دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر بندہ کامل دین پر عمل نہیں کر سکتا، مکمل مسلمان نہیں، کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ گویا کہ مسلمان نفس ایمان کے لیے توحید ضروری، اور کامل مومن بننے کے لیے تقلید ضروری۔ اب یہ اتنے اہم مسئلے تھے کہ اس کو سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ الحمد سے لے کر نستعین تک یہ توحید ہے، کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ توحید ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر یہ تقلید ہے، یہ اللہ سیدھا راستہ دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن والحدیث آ سکتا تھا نا، یہاں آگے جملہ یہ بھی آ سکتا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کیوں؟ قرآن حدیث سمجھے کہ کیسے؟ افراد کا ذکر فرمایا، افراد کا، چونکہ یہ قرآن حدیث افراد سے سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر بیٹھ کر مجھ سے سمجھ رہے ہیں نا، میں ایک فرد ہوں، میں نے یہ مسئلہ اپنے استادوں سے سمجھا، انہوں نے اپنے استادوں سے سمجھا، یہ قرآن حدیث کے مسائل فقہ، یہ اسی طرح تسلسل چلا آ رہا ہے صحابہ کرام تک، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ یہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث نہیں، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ قرآن کی تشریح کرتا ہے، تو دوسری جگہ پہ آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء، صالحین پر۔ اب اگر نبی کے علاوہ کسی اور کی پیروی شرک ہوتی ہے ریاض باللہ، تو یہاں تو نبی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبیوں کا راستہ، صلحاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، یہ سب راستے کی دعا منگوائی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا۔ تو تقلید اسی کا ہی نام ہے۔ تو وہ ہے کہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر دونوں چیزوں کا بیان ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم تقلید نہ کریں، فقہا کی نہ مانیں، مجتہدین کی نہ مانیں، تو جناب پھر آپ ایک تجربہ کر لیں، ایک تجربہ کر لیں چھوٹا سا، کہ آپ کو ایک دو مسئلے دے دیتے ہیں، نام میرے ذہن سے اتر گیا، ہیں ندیم صاحب، چلیں کوئی بات ہے، پانی پیے، تھوڑا پانی پلائیں ندیم سے، ہاں پانی پی لیں، خیر ہے، فرنٹ سیٹ ہے نا، فرنٹ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پیچھے والا کو بھی سونا من ہے بھائی؟ اچھا جی، تو دیکھیے کہ جناب الفقہ تجربہ کر لیتے ہیں، کیا نام بھائی کا؟ یہ جو بھائی ہے طاہا، طاہا بھائی کچھ مسئلے دیں تو ان کو آپ تلاش کر کے لے آئیں گے، قرآن حدیث سے نکالنے ہیں آپ نے، قرآن حدیث سے، ہاں بالکل کوشش کریں، مسئلے کچھ دیتے ہیں قرآن حدیث سے، کسی کے بغیر، کسی کے پاس چلے گئے پھر تو تقلید ہو جائے گی، یہ کیا بات ہے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تحقیق تو نا، اگلا مولوی کہے گا یار ایسے نہیں ایسے ہے، تو بات تو ایک ہی، اس مولوی کی مان لیں، اس مولوی کی مان لیں، ایسے ہی ہو رہا نا، جو امام صاحب کی نہیں مانتے وہ بھی تو مولویوں کی مان رہے ہیں نا بھائی، اپنے محلے کے مولوی کی مان رہے ہیں، اپنے محلے کے امام کی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں امام صاحب کی مان رہے ہیں، وہ اپنے محلے کے امام کی مان رہے ہیں، ماننی تو امام کی ہے نا، ماننی تو کسی نہ کسی مولوی کی ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ مولوی ہے، بہت بڑے مولوی ہیں، تابعی بھی ہیں، تو ان کی مان لیں، وہ کہتے ہیں نہیں ان کی نہیں، اپنے محلے کے مولوی، چلو بھی مان تو رہے ہیں۔ تو بہرحال تقلید کے بغیر، یعنی کہ فقہا کی بات مانے بغیر، مجتہدین کی بات مانے بغیر، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔
اب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہاں تحقیق کی آپ نے کہ یہ یہی اعراب پڑھنا ہے؟ یہ تو لگا ہوا اعراب ہے نا بھائی، جنہوں نے لگوایا ہے، لگوایا کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ تقلید کرنے پہ آئے تو حجاج بن یوسف کے وزالے میں مشہور و معروف، اس کی بھی تقلید ہم کر رہے ہیں، اس کی بھی تحقیق نہیں کی۔ جو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، تو تحقیق کرو اس نے غلط نہ لگوا دیا ہو بھائی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تقلید کرنے پہ آئے تو اس کی بھی کر رہے ہیں، اور نہ کرنے پہ آئے تو تابعی ہیں، تابعی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی بھی نہیں کرنی، علیہ باللہ۔ تو اس کے بغیر تو ہماری کوئی چیز بھی درست نہیں ہے بھائی۔ نماز کی ایک رکعت، ایک رکعت اگر ہم فقہ کو نکال دیں نا، فقہ کو نکال دیں تو ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے ہم، وہ تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ دیکھو کہ وہ اپنا ہی ان کا ہے، دیکھیں حدیث نہیں ہے تو وہ ان کے سلاد کا معنی کچھ اور استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کر لی سلاد ہو گئی، زکوٰۃ ہے پاکی ہے، نہا دھو لو پاک ہو جاؤ زکوٰۃ ہو گئی۔ تو ان کا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہے۔ جس کا مقصد دین پر عمل کرنا ہونا، اس کے لیے تین چیزیں ہیں: قرآن، حدیث اور فقہ۔ جس نے اپنے خواہشات پر عمل کرنا ہے، جس نے گمراہی کے راستے پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ گمراہی کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کسی بھی حق بات کو چھوڑ دو بندہ گمراہ ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ دو بندہ گمراہ ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ ایک، جی جی، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں، نہیں نہیں، کر سکتے ہیں، دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ہوتا نہیں۔ اگر آپ کریں گے تو ہم دلیل بتا دیں گے نا، ہم دلیل بتائیں گے یار یہ مسئلہ ہم نے یہاں سے لیا ہے، یعنی اتنی سی بات ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب وہ ایک بندہ کہے یار مجھے دلیل بھی بتاؤ، میں نے خود تحقیق کرنی ہے، تو بھائی وہ خود تحقیق کیسے ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگی کہ مجھ سے پوچھ کر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ ہر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اجتہاد کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے، اس کے لیے ایک 17 علوم پر مہارت شرط ہے۔ 17 علوم، ایک علم کیا ہے کہ سارا قرآن یاد ہو، سارے کا سارا قرآن، جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے نا، سارا قرآن ایسے یاد ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کے اندر جتنی تفسیریں صحابہ سے منقول ہیں، ساری کی ساری تفسیریں اس کو یاد ہونی چاہیے ایک ہی وقت میں۔ اور پھر کیا ہے کہ احادیث جتنی بھی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں، کیونکہ لاکھوں میں سے ہزاروں کا انتخاب کرنا ہے نا، تو لاکھوں کی لاکھوں حدیثیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ساری یاد ہونی چاہیے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ جس بندے نے اجتہاد کرنا ہے، سرچ سے اجتہاد نہیں ہو سکتا، سرچ سے۔ اب دیکھیں سرچ کا زمانہ آ گیا نا، اس کے باوجود اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ سرچ میں حدیث سامنے آئے گی، وہ حدیث کے کتنے 5 7 راوی ہیں، ان راویوں کے حالات کھولنے پڑیں گے۔ پھر جنہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ صحیح ہے، اس بندے کے حالات دیکھنے پڑیں گے، یہ کون ہوتا ہے صحیح کہنے والا؟ اس کی اپنے تو حالات دیکھو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے اپنے حالات دیکھنے پڑیں گے، یہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا صحیح نہیں ہے؟ اس کے اپنے حالات دیکھو، یعنی کہ وہ پیچھے تک جانا پڑے گا۔ تو سرچ سے بھی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ جو مجتہد ہوتا ہے نا، اس کو ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں، جتنے راوی ہوتے ہیں نا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات، امام بخاری کہتے ہیں میں نے یہ فلاں سے سنی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنی، زید عمر فلاں سے سنی، پھر آخر جا کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنی۔ یہ درمیان میں 5 7 بندے آ رہے ہیں، ان کی تحقیق ہوتی ہے۔ پھر ان کی جو ہوتے ہیں نا، یہ جو راوی ہوتے ہیں، ان پر جرح کرنے والے، جرح کہتے ہیں کہ مذمت کرنا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں صحیح ہے، اس کو جرح اور تعدیل کہتے ہیں، اس کا ایک فن ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھو کہ اگر لاکھوں حدیثیں ہیں، تو جو راوی ہوں گے وہ سارے ملائیں گے نا، تو یہ کروڑوں میں بات پہنچ جائے گی۔ تو جو مجتہد ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں، اور تمام سکم ہوتے ہیں کہ یار صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اور جتنے بھی بندے روایت کرنے والے ہیں ان سب کے حالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کمپیوٹر بھی کام نہیں کر سکتا بھائی، یہ جو چیٹ جی پی ٹی آ گئی یہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ سامنے سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک وقت سارا کچھ یاد، جی جی، اکثر انسان بھول بھی جاتا ہے، ہاں ہاں، جی جی، لیکن کیسے possible؟ ہاں دیکھیں یہ جو مجتہد تھے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے کہ ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، انہوں نے خود لکھا نا۔ تو اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حافظے اتنے دیے تھے، کیونکہ ضرورت تھی نا اجتہاد کی۔ اب وہ حافظے لے لی کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب تقلید کریں۔ اب حافظے نہیں ہے نا، لاکھوں حدیثیں تو یاد ہی نہیں ہے، لاکھوں کے ہزاروں بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ایک بندہ 100 حدیثیں اس کو یاد نہیں ہوتی، سند سمیت، اب وہ حافظے کیوں ختم ہو گئے؟ کیونکہ ضرورت ختم ہوگی نا، پہلے ضرورت تھی۔ جی جی، تو دیکھیں آپ ضرورت کیا اسٹور کر لیں، آخر کار آپ نے یہ بھی یہی کرنا ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو فقہا نے تحقیق کر کے بتا تو دی ایسے پڑھنی ہے۔
बता दिया ना, नमाज के मसले बता दिए। आप भी वही काम करेंगे, उसके लिए अपने उसूल बनाएंगे कि हदीस से कैसे मसाइल निकाल लें। ये जो मसाइल निकाले जाते हैं इनके उसूल होते हैं। ये जो देखिए चार फिक है ना, ये हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, ये चार क्यों बन गई? क्योंकि इनके अपने अपने उसूल है। इमाम साहब के अपने उसूल हैं, वो कहते हैं इन उसूलों के जरिए से मैंने मसाइल निकालने हैं। इमाम शाफी के उसूल हो रहे हैं, इमाम मालिक के हो रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के हो रहे हैं। वो उसूल पहले आपको बनाने पड़ेंगे, फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब देखिए कि बात ये, चले किसी को मुमकिन है कि कोई फॉलो करता हो मिर्जा साहब को भी, ये मिर्जा इंजीनियर साहब जो आ रहे हैं, इनके पास सिवाय तनकीद के कोई काम नहीं। सबसे आसान काम तनकीद करो। तनकीद ही करनी है ना। तनकीद करेंगे कि यार ये फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, तो चार बंदे तो मुझे भी मानने वाले होंगे ना। मेरी भी एक नई हैसियत बन जाएगी ना। आप अपना एक काम पेश करें, एक फिका पेश करें, एक उसूल पेश करें, जैसे आइम्मा अरबा ने पेश किया। पूरी दुनिया मानती है आइम्मा अरबा के काम को। पूरी दुनिया में जो अहले हक हैं, वो कुछ इमाम मालिक को फॉलो कर रहे हैं, कुछ इमाम हनीफा को, कोई अहमद बिन हंबल को, कोई इमाम शाफी को। ऐसा कोई काम पेश करें, मुस्बत काम जिसको कहा जाता है, फिर हम जमाने का इमाम आपको कहेंगे कि यार पांचवा इमाम आ गया है मिर्जा साहब। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से देखिए कि अगर आप स्टोरेज हैं फिर भी करेंगे क्या, आखिर तहकीक करें ना, यानी कि मसाइल को निकालना है। तो वो मसाइल निकाल चुके ना फुकहा। अल्लाह ताला ने जब उनको जहन ऐसा दिया था, जब जरूरत थी ना, तो वो जहीन किस्म के लोग पैदा किए। उन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल को निकाला। और ये सहाबा के दौर से चला आ रहा है, वो आगे मिसालें आ रही हैं, आगे अहादीस से मिसालें आ रही हैं। उनको जरूरत थी तो उनको हाफजे ऐसे दिए, जब जरूरत खत्म होगी वो हाफजे भी खत्म हो, वो इस्तेदाद ही खत्म हो गई, वो सलाहियत ही खत्म हो गई। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत जहीन आदमी थे। इतने जहीन आदमी थे कि अखबार पढ़ते थे, अखबार याद हो जाता था। दारुल देवबंद की लाइब्रेरी में लाखों किताबें मौजूद थी। उन किताबों के अंदर कौन सा मसला किस किताब में, और यहां तक याद था कि ये मसला फलानी किताब में दाईं तरफ लिखा हुआ, दाईं तरफ। यानी ऐसे जहीन आदमी थे। उस वक्त के जो फिरके थे ना बड़े बड़े, मसलन बरेलवी हजरात, अहले हदीस, मौदूदी, देवबंदी, सब के नजदीक उनका एक लक़ब था खातमुल मुहद्दिसीन। खातमुल मुहद्दिसीन, सारे उस वक्त के उलमा, चाहे बरेलवी थे, अहले हदीस थे, मौदूदी थे, देवबंदी तो मानते ही थे, वो सब ये मानते थे कि यार ऐसा मुहद्दिस अब नहीं पैदा हो सकता। इतने जहीन आदमी थे वो। अब जनाब वो जो जिस किताब का वो मुतालिया कर लेते थे ना, उसके बाद दोबारा नहीं खोलते थे। हजारों नहीं लाखों किताबें उनके जहन में थी, हजारों नहीं लाखों। यानी ऐसे जहीन आदमी थे। अब बताइए कि अखबार जो बंदा पढ़ता जाए और उसको सारी खबरें जो है ना बिल्कुल बेआईनी ही याद हो जाए, वो कितना जहीन बंदा होगा। मतलब वाकया में बाहर भीतर में गए, वहाँ ये किताब उन्होंने पढ़ी, तो वो उन्होंने यानी दी नहीं किताब के, पढ़ लेता, पढ़ के जाके वापस आ मुझे कहा तो उसकी किताब उन्होंने तो अब वैसे देख के भेज वैसे लिख दिया। मसला यह है कि ऐसे उनके बहुत से वाकयात हैं। यानी बहुत जहीन आदमी थे। उनसे किसी ने कहा कि फिका हनफी में आप क्यों जो है ना वो करते हैं, आप खुद इज्तिहाद क्यों नहीं करते? इतना अल्लाह पाक ने इल्म दिया आपको, तो आप जो है ना फिका हनफी के क्यों इसके पैरोकार हैं? तो उन्होंने कहा बस ये जो है ना फिका हनफी, ये जो है ना मुज्तहिदीन का काम है। मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि मसाइल निकाल सकूं, इसलिए मैं जो है ना मुकल्लिद हूँ। यानी इतना जहीन आदमी मुकल्लिद हो, ये एक हुज्जत होती है यार। एक हुज्जत है, बात दलील है कि यार इतना जहीन आदमी है और वो मुजतहिद होने का दावा नहीं कर रहा। वो कहते हैं मैं फिका के अंदर इमाम साहब का मुकल्लिद हूँ। क्योंकि ये इज्तिहाद करना, वो कहते थे, बहुत मुश्किल काम है। ये उनकी बात मैं नकल कर रहा हूँ जिनके पास इतना इल्म उनके जहन में था। बात समझ आ रही? इसी तरह जो है ना, चलो एक बात जिमनन आई गई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बातों पर, मसाइल पर मुनाजरा करना चाहता हूँ, लेकिन और बंदा ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। तो बाकी एक शर्त मेरी भी है कि आपने फिक़्ह हनफी के जो मुफ्ता भी अकवाल है ना, उन पर बात करनी है। मुफ्ता भी अकवाल, ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे अहादीस के अंदर सही होने के बावजूद मनसूख हदीसें होती है ना। मसलन एक हदीस है कि ऊंट का गोश्त खा ले तो वजू टूट जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ये तो मनसूख है ना, बाद में आ गया, एक वक्त में ऐसा हुक्म था लेकिन बाद में खत्म कर दिया कि नहीं टूटता। ठीक है, आप देखें हदीस सही है लेकिन मंसूख है। इसी तरह फिक़्ह हनफी के अंदर कुछ मसाइल होते हैं, उनको कहा जाता है मुफ्ता भी, यानी जो चल रहे होते हैं। और कुछ गैर मुफ्ता भी होते हैं कि वो मसले तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया, उनको लिया नहीं गया, बस तौल की हद तक एक मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात करनी है मुफ्ता भी अखबार या उन पर बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जो है ना वहां चले गए तो कमरे में दोनों हज़रात मौजूद हैं।
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ پہلے طالب علم تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ تو کہتے کمرے میں بیٹھے ہیں، میں پاس بیٹھ کے دروازے کے، تو آواز آ رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک ایک جواب دیا اور تشفی بخش ایسی تسلی کروائی۔ تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ عجیب علم ہے آپ کا، میں نے پہلے سنا تھا، اب دیکھ لیا، ماشاءاللہ آپ کا عجیب علم ہے، لیکن مجھے ایک بات پر تعجب اور افسوس بھی ہے کہ اتنا زیادہ آپ کا علم ہے اور آپ پھر بھی مقلد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں چلو ایسا ہی ہے، باقی مجھے خود بڑا افسوس ہے اور تعجب ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم پھر بھی غیر مقلد ہو، کہ تمہیں کچھ، تم مجھے مان رہے ہو کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں اس کے باوجود مقلد تقلید کرتا ہوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم پھر بھی غیر، تمہیں تو بدل جاؤ نا، تقلید کرنی چاہیے۔ بہرحال کہ اگر تقلید نہیں کریں گے تو نہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ، نہ حج۔ اچھا اب دیکھیے کہ آگے جو ہے نا، ٹائم کیا ہو گیا بھائی، ایک دو مثالیں چلیں، ایک بات درمیان میں آ گئی، امام صاحب سے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل بیت میں سے فرد ہے، مشہور ہے، امام باقر رحمت سنا ہوگا آپ نے۔ امام باقر ایک مرتبہ ملے تو کسی نے ان تک غلط رپورٹ پہنچائی کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ قرآن حدیث کے مقابلے میں نا اپنا قیاس پیش کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کا ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت دیکھیے کہ اب اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا قرآن حدیث کے مقابلے میں تو آپ مجھے بتائیں منی اور پیشاب میں زیادہ ناپاک کیا ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ ناپاک تو پیشاب ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے کہ اب پیشاب جب نکل جائے تو پھر کیا ہے، وضو ہوتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر میں قیاس کو مقدم رکھتا، ترجیح دیتا، تو میں اس کے الٹ فتویٰ دیتا کہ جب پیشاب کرو تو غسل کیا کرو اور منی نکلے تو وضو کیا کرو، میں تو ایسا فتویٰ نہیں دیتا۔ اچھا آپ بتائیں کہ مرد عورت میں کمزور کون ہے؟ ہر نے فرمایا کہ عورت۔ انہوں نے کہ دیکھیے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کمزور ہے تو میراث کے اندر عورت کو دو حصے دینے چاہیے، بیٹے کو ایک، حالانکہ یہاں برعکس ہے معاملہ کہ بیٹے کو دو حصے دیتے ہیں، عورت کو ایک دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ نماز اور روزہ میں اہم کیا ہے؟ تو ہم نے فرمایا نماز اہم ہے، کیونکہ قیاس، اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا نا تو ایام حیض کے اندر عورت کو حکم دیتا کہ نماز کی قضا کرو، حالانکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے، روزے کی قضا کا ہے۔ یہ دو چار باتیں کی، ہم نے فرمایا مجھے تسلی ہو گئی، کسی نے غلط خبر دی تھی۔ تو بہرحال امام صاحب کا بلکہ یہ موقف تھا کہ اگر ضعیف حدیث بھی مل جائے تو وہ بھی قیاس پر مقدم ہے، ضعیف حدیث بھی مل جائے تو وہ بھی قیاس پر مقدم ہے، قیاس کا کام چوتھے نمبر کا ہے، بات کا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ فقہ کی جو اہمیت ہے، قرآن پاک سے ایک دو آیتیں ہیں اور پھر اسی طرح ایک دو احادیث ہیں، پھر آپ کا جو سوال ہوگا اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آیت آتی ہے قرآن پاک کے اندر سورہ نساء میں، آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ کیا ہے؟ قرآن، و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وہ کیا ہے؟ حدیث، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، وہ کیا ہے؟ فقہ۔ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں ہر جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اولی الامر منکم سے مراد ہے اصحاب فقہ، فقہا، جو فقی لوگ ہیں جو قرآن پاک سے حدیث سے مسائل نکالتے ہیں، اولو الامر سے وہ مراد ہے۔ اسی طرح یہی تفسیر منقول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں یعنی اہل الفقہ والدین، جو اہل فقہ ہیں وہ مراد ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے اطاعت واجب کی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اہل فقہ، ٹھیک ہے، اور اہل دین مراد ہیں۔ اسی طرح آگے ایک آیت ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسالوا اہل الذکر، کہ تم فاسالوا سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم معلوم نہیں ہے تو کس سے مسئلہ پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ اب یہ اہل ذکر کون ہے؟ تفسیر کبیر، اسی طرح روح المعانی، اس میں کہا کہ اس آیت فاسالوا اہل الذکر، یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صاحب تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس آیت سے تقلید واجب ہو رہی ہے۔ فاسالو امر کا صیغہ ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تو دین پر تو عمل کرنا ہے، تو کس سے تو پوچھو گے نا؟ تو وہ کس سے پوچھو گے؟ جس کے اندر صلاحیت ہوگی اسی سے مسئلہ بندہ پوچھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر جس میں صلاحیت ہی نہ ہو، جس میں صلاحیت نہ ہو، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی
معتبر نہیں, شریعت میں تو ویسے ہی معتبر نہیں ہے. اب ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہو اور جناب وہ دل کا آپریشن کرتا ہے, اب کامیاب ہو جائے تو اچھی بات ہے, اگر ناکام بھی ہو جائے کوئی گرفت ہے؟ کوئی گرفت نہیں ہے. اور اگر کوئی جناب عطائی ڈاکٹر ہے, عطائی ڈاکٹر جیسے, اگر وہ دل کا آپریشن کرتا ہے اور کامیاب ہو جائے پھر بھی قابل گرفت ہے, تو نے کیا کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا. تو گویا کہ یہ ہر جگہ پہ ہی ہے. جو مجتہد ہے نا, مجتہد, یہ انہی کو اختیار ہے, وہ مسائل نکال لیں گے. وہ آگے حدیث آ رہی ہے, مزید تفصیل اس میں آ جائے گی. اچھا ایک اور آیت دیکھیے, سورہ ملک میں آتا ہے وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. اس کی تفسیر کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت فرماتے ہیں کہ نسمع اس سے مراد تقلید ہے, ناقل اس سے مراد اجتہاد ہے. نسمع سے مراد کیا ہے؟ تقلید. اور ناقل سے مراد کیا ہے؟ اجتہاد. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اسی وجہ سے ہمارے علماء جو ہے نا, وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ, چونکہ لو کننا نسمع او ناقل کے اندر دو راستے بتائے گئے, نسمع ہم سنتے تقلید کرتے, او ناقل یا عقل سے کام لیتے اجتہاد کرتے. دو راستے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجتہد بھی نہیں ہے, اجتہاد نہیں کر سکتا, صلاحیت نہیں ہے, لاکھوں حدیثیں اس کو یاد نہیں ہے, راویوں کے حالات یاد نہیں ہے, سارا قرآن یاد نہیں ہے, تفسیر یاد نہیں ہے, لغت کو وہ نہیں جانتا, یہ تو چند ہے نا, میں 17 علوم کا ہے. تو اگر کوئی بندہ مجتہد بھی نہیں اور وہ تقلید بھی نہ کرے تو وہ دین پر عمل کیسے کرے گا بھائی؟ کیونکہ قرآن پاک نے دو راستے دیے نا, لو کننا نسمع او ناقل, کہ یا تو پھر بندہ تقلید کرے, ہاں اجتہاد کر سکتا ہے تو اجتہاد کرے, اگر اجتہاد نہیں کر سکتا تو عافیت کا راستہ کیا ہے؟ تقلید, تقلید کرے. تو اگر کوئی بندہ کیا ہے, تقلید تو سارے ہی کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ منکر ہو تو اس سے ہم پوچھیں گے بھائی تم راستہ بتا دو, کہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے, خود بندہ کہہ رہا ہے اتنا علم نہیں ہے, اور تقلید کا ویسے منکر ہے, تو پھر دین پر عمل کیسے ہوگا؟ اچھا اب جو ہے نا فقہ کی اہمیت احادیث مبارکہ سے, اس میں بھی ایک دو حدیثیں سن لیں, بلکہ جو ہے نا آئے اس کو چھوڑ دیں, آگے حدیث یہ دیکھیں. ہر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. یہ اہم حدیث ہیں جو دیکھیے کہ اب یہ اس سوال کا جواب ہے فقہ کب وجود میں آئی. ٹھیک ہے, فقہ کی اہمیت تو بھی ہم نے قرآن سے سمجھ لی نا, اور مسائل بھی دیکھ لی, یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب فقہ وجود میں کب آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو وجود بخش کے گئے. اگر حضور نے وجود نہ دیا ہوتا, کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو موجود کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اب ایک کیا ہے کہ یہ جو میں ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں, ہر معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا, اور آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیف تقضی اذا عرض لك قضا, کہ تم مسائل کیسے حل کرو گے, جب مسائل آئیں گے تمہارے پاس تم مسائل کا جواب کیسے دو گے؟ تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ, کہ میں مسئلے جو ہے نا تلاش کروں گا کتاب اللہ سے, اللہ کی کتاب سے, قرآن پاک سے مسئلہ تلاش کر لوں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ پھر قال فَبِسُنَّةِ رسول اللہ, تو میں جو ہے نا سنت رسول احادیث سے مسئلہ دیکھوں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ, اگر میری حدیث جو تمہارے علم میں ہے اس میں بھی مسئلہ تم نہ پاؤ اور نہ کتاب اللہ سے پاؤ, تو پھر انہوں نے کہا اجتہد رأیی, پھر میں اجتہاد کروں گا, پھر میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا. اب دیکھیے کہ جب یہ جواب دیا نا, تو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ, ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا الحمدللہ, الحمدللہ, کیا ایسا پیارا جواب دیا ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا. اب دیکھیے ویسے حیرانگی کی بات ہے, یہ جواب ان کو دینا نہیں چاہیے تھا. ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا یا رسول اللہ یمن کا کیا سعودیہ, یمن کے یعنی سعودیہ کے بعد آخر میں ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کھڑے ہو جائیں یمن کی پہاڑیاں نظر آ رہی, تو مدینہ منورہ یمن میں کتنا کو فاصلہ ہے. وہ جواب دیتے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے, یا رسول اللہ میں ہفتے 10 دن بعد بندہ بھیج دیا کروں گا, جو مسئلے آئیں گے میرے پاس مجھے نہیں معلوم ہوگا, قرآن میں نہیں ملے, حدیث میں نہیں ملے, میں لکھ لیا کروں گا, تو میں ہفتے 10 دن بعد بندہ بھیج دوں گا, مسئلے پوچھ لیا کرے گا, مہینے بعد بھیج دوں گا. تو اب دیکھیے کہ یہ جواب عشق پر مبنی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے, آپ سے مسئلے پوچھا کریں گے. اب دیکھو یہ جواب دیا انہوں نے, یہ جواب دیا بھی نہیں, دیتے بھی تو پسند نہ ہوتا, جواب ایسا دیا کہ حضور کو پسند آیا
کہ ایسا کہ آپ نے اس کے خوشی سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ ایسا پیارا جواب دیا جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا، حضور موجود ہیں۔ وہ بھی یہ تو آج کی بات ہے، حضور موجود ہیں، ایک طرف مدینہ میں حدیث پر عمل ہو رہا ہے اور یمن کے اندر تقلید پر عمل ہو رہا ہے۔ اب یمن میں جب وہ مجتہد ہوں گے، اجتہاد کریں گے ہر معاذ، تو باقی اہل یمن کیا کریں گے؟ وہ تقلید ہی کریں گے جناب۔ اور اس وقت یمن کے اندر شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو صحابی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ بھئی ساتھ یمن ہے، اب دیکھیے کہ کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ جا کے حضور کے روزے کا دیدار کر لے۔ اس وقت جو مسلمان ہوں گے، ایک مسلمان ایسے رہ گئے، ایک مسلمان ایسے رہ گئے کہ حضور کے زمانے میں جناب وہ زیارت نہیں کر سکے، پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ کون سے ہیں صحابی؟ صحابی نہیں، اویس کرنی، اویس کرنی پوری دنیا مشہور ہو گئی، یار یہ ایسے بندے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں مسلمان تھے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے۔ اب بتاؤ یمن میں کوئی ایسا بندہ ہوگا؟ سارے صحابہ ہیں، اور جناب ہر معاذ کو اجتہاد پر لگایا جا رہا ہے۔ یہاں تو ہر معاذ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ نجتہدو، ہم سارے بیٹھ جائیں گے مل کے، قرآن حدیث لے کے بیٹھ جائیں گے، یا رسول اللہ اجتہاد کر لیں گے۔ یہ نہیں فرمایا نجتہدو، بلکہ فرمایا اجتہدو، میں اجتہاد کروں گا۔ آپ کو پتا تھا کہ معاذ مجتہد ہیں، تو لہذا جب معاذ اجتہاد کریں گے تو باقی یمن والے کیا کریں گے؟ وہ تقلید کریں گے۔ تو حضور اپنے زمانے کے اندر صحابہ کو اس طریقے پر چھوڑ کے جا رہے۔ اسی طرح ایک حدیث بخاری میں آتی ہے کہ ایک خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے، ایک مسئلہ پوچھا لیکن وہ مسئلے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کل آ کے پوچھ لینا۔ تو اس خاتون نے اشارہ کیا، اب یہ روایت بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، پہلی روایت ترمذی میں بھی آتی ہے، ابو داؤد میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ تو اس خاتون نے اشارہ کیا یا رسول اللہ یہ گرمی صحیح، یار نیند بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، ایک اعتبار سے صحیح ہے۔ ہر شہر کے اندر، ہر شہر کے اندر خیر نکل آتی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، بس تھوڑی سی بات رہے گی توجہ سے۔ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ وہ آخری دروازہ بھی کھول دو یار، وہ آخر کراسنگ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کل موجود نہ ہوئے تو پھر؟ اب دیکھیے صحابی ہیں نا، تو آپ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی تم صحابیہ ہو، عربی بھی تم جانتی ہو، قرآن بھی تم جانتی ہو، حدیث بھی تم جانتی ہو، تھوڑی توجہ ادھر ذرا، بات سمجھ آئی؟ یہ جواب نہیں دیا کہ تم عربی زبان جانتی ہو، قرآن بھی جانتی ہو، حدیث بھی جانتی ہو، تو اجتہاد کر لینا، مسئلہ تلاش کر لینا۔ یہ جان آپ نے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس آنا، ان سے مسئلہ پوچھنا، تشکیل کر رہے ہیں کیوں کہ ابو بکر مجتہد تھے، عمر فاروق مجتہد ہیں، عثمان غنی مجتہد ہیں، حضرت علی مجتہد ہیں، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ پورے فقہا کی ایک جماعت ہے، مجتہدین کی ایک جماعت ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ تم خود قرآن حدیث سے اجتہاد کرنا، بلکہ کہا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اب انہوں نے پھر جب ابو بکر سے پوچھنا ہے تو انہوں نے کیا کرنی ہے؟ تقلید ہی کرنی ہے نا، کیوں کہ مسئلہ اگر قرآن حدیث میں ہوتا حضور خود بتا دیتے، وہی نہیں آئی تھی نا، جو مسئلہ پوچھ رہی تھیں وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، قرآن میں ہوتا حضور خود بتا دیتے، حدیث میں ہوتا آپ علیہ السلام کے اوپر وہی آئی ہوتی تو آپ خود بتا دیتے نا اپنے الفاظ میں۔ تو گویا کہ ابھی آپ علیہ السلام کو انتظار ہی تھا کہ چلو کل پوچھ لینا۔ تو اب کیا ہے، نہ وہ مسئلہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، تو آگے پھر کیا ہے، جب مسئلہ قرآن میں بھی نہیں حدیث میں، تو پھر کیا اجتہاد، اسی فقہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو گویا کہ فقہ کا وجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھا، اور آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو اس پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، یہ آخری حدیث ہے، سیاست تھوڑا رہ گیا، کیونکہ یہ جو ایسے موضوع ہوتے ہیں نا وہ وزنی ہوتے ہیں، تو مولانا حمزہ صاحب وزنی ہوتے ہیں، ہضم کرنے مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ساتھ چائے سے ہضم کرنا ہے، اللہ اکبر، گرم سے گرم، گرمی کو گرمی توڑتی ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ایک حدیث رہ گئی۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن عاص سے روایت ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ اگر جو حاکم ہے اگر وہ درست فیصلہ کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا کوئی اجتہاد کرتا ہے، یعنی قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ تلاش کرتا ہے اور اس نے صحیح تلاش کر لیا، تو فلہ اجران، دو اس کو اجر ملیں گے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، اور اگر اس نے کوئی اجتہاد کیا اور ثم اخطا اور غلطی ہو گئی، تو فلاح اجرن، تو ایک اجر ہے،
ہے मुजतहिद, तो मुजतहिद ने कोशिश की, गलती भी लग गई तो एक अजर है। ठीक है। और अगर किसी बंदे के अंदर सलाहियत नहीं, मुजतहिद नहीं है, उसके बारे में तिरमिज़ी की रिवायत है कि आप इस्लाम ने फरमाया, मन काला फिल कुरान, मन काला फिल कुरानी बिराइही, मन काला फिल कुरान बिराई फकद अख्ता वही नसाबा, कि जिसने, जिसके अंदर सलाहियत नहीं है, इज्तिहाद नहीं कर सकता, अहले इल्म में से नहीं है, तो वो क्या है जनाब, उसने जो है ना कोई मसला इज्तिहाद किया और उसने दुरुस्त बतला दिया, आपने फरमाया उसने गलत किया। उसने गलत किया यानी मसला दुरुस्त बताया उसने, फिर भी आप फरमा रहे हैं कि इसने गलत किया। वहां क्या है, मुजतहिद है, उसके बारे में फरमा रहे हैं कि अगर वो गलती भी करता है उसको फिर भी अजर है। और यहाँ क्या है, बंदा मसला सही बता रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं कि मसला सही भी बता रहा है फिर भी ये गलती पर है, क्यों किया, इसको तो इजाजत ही नहीं है। तो गोया कि जो तहकीक करनी हमने, वो जिसके अंदर सलाहियत हो बंदा तहकीक कर सकता है, इज्तिहाद कर सकता है। अगर आज की भी कोई ऐसा बंदा है सलाहियत वाला, तो इज्तिहाद कर ले, तहकीक कर ले। अब जैसे देखें नए मसाइल, नए मसाइल, कितने ही ऐसे मसाइल हैं, मसलन रोजगार के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल है ना, इस्लामी नए, हाँ मामला। नए से नए मसाइल वजूद में आ रहे हैं। तो अब ये उलमा क्या करते हैं, इज्तिहाद ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने दावा ही ऐसा किया है, दावा ऐसा किया है कि जनाब क्यामत तक जितने मसले पेश आएंगे, हर हर मसले का हल हमारी फिका में मौजूद है, हमारे दीन में मौजूद है, जायज नाजायज बताएंगे, हलाल हराम बताएंगे, सारा हमारा दावा है, चैलेंज है। तो लाम हलब कैसे है कि देखिए कुरान में देखेंगे नहीं मिलेगा, हदीस में देखेंगे नहीं मिलेगा, तो फिर मुजतहिद इज्तिहाद करेगा। जैसे आजकल के दौर के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इस दर्जे के जो उलमा हैं वो जदीद मसाइल में इज्तिहाद ही कर रहे हैं, कि उनके पास कुरान हदीस का इतना इल्म है कि वो जदीद मसले के बारे में ये बता सकते हैं कि इस तरह से कारोबार करना जायज़ है, इस तरह से करना नाजायज़ है, ये करेंगे तो हलाल है, ये करेंगे तो हराम है। तो गोया कि इसके लिए इतनी सलाहियत बंदे के अंदर होना ज़रूरी है। तो दीन पर अमल करने के बहरहाल जो है ना वो दो ही तरीके हैं, या तो बंदा खुद इज्तिहाद कर ले, अगर इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर तकलीद कर ले। तो पूरे का पूरा दीन, सारे की सारी शरीयत, वो कहाँ से साबित है, कुरान से, हदीस से और फिक़ह से। इस वजह से जब आपने मसला पूछना है ना, तो ये एक तर्ज चल पड़ा है, एक तर्ज चल पड़ा है कि जनाब इस मसले का, इस मसले की जो है ना वजाहत कुरान हदीस से चाहिए, इस मसले की वजाहत कुरान हदीस से चाहिए। भाई आप ये जो आप लगा रहे हो साथ साबिका लाहिका, तो ये तो नमाज भी आप नहीं साबित कर सकते। नमाज की एक रकत, नमाज में कितने मसले, मसला आपने हाथ यहाँ पर उठाने, ठीक है, हदीस में इतना आ गया, अब जनाब यहाँ उठाने हैं, अगर किसी ने बंदे ने नहीं उठाए, फिर उठाए ही नहीं है, फिर उठाने के बाद कहाँ रखने हैं, दायां बाएं पर रखना है, एक बंदा बायां दाएं पर रख देता है, फिर कहाँ रखने हैं, यहाँ रखने, यहाँ रखने, यहाँ रखने, एक बंदा रखने ही छोड़ देता है। ये तो हाथ के अंदर मसले, 10 मसले तो मैं गिनवा रहा हूँ, अभी 15-20 मसले हो सकते हैं, ये कहाँ आते हैं, हदीस में नहीं आते। अब उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, हदीस में नहीं है, ये फुकहा बताएंगे। अभी सिर्फ हाथ उठाया हमने जनाब, लिहाजा आप हाथ उठा लें कि हम इज्तिहाद नहीं कर सकते। ठीक है। तकलीद में आफियत है, तो तकलीद में भी जनाब इतना पढ़ना पड़ता है, 15-15 साल, 20-20 साल। आप पूछें मौलाना शाम साहब से, मेरा पढ़ने का अरसा तकरीबन 20 साल का है, तो जनाब नमाज के सारे मसले मुझे नहीं आते, नमाज के मसले नहीं आते, चंद मसले तो आते हैं, बस जो आते हैं बता देते हैं। ये तो वो है, तकलीद के बावजूद ये हाल है कि जो मसले फुकहा ने निकाल दिए, तो जनाब अगर निकाले ही ना होते तो फिर, तो एक रकत के मसले, एक रकत के मसले सिर्फ कुरान, सिर्फ हदीस से साबित नहीं हो सकते। ये वो मसले हैं जो मैं बता रहा हूँ, ना हदीस में जिक्र ना कुरान में जिक्र, ये फराइद है, वाजिबात है, सुन्नत है, मुस्तहबात है, आदाब है, ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है। ये फुकहा ने दर्जा बंदी की है कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, सुन्नत है। ये गलती करोगे सजदा साहब करोगे नमाज हो जाएगी, ये गलती कर दी सजदा साहब से भी नमाज नहीं होगी। तो इस वजह से हमारा जो कामिल दीन का दावा है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक़ा को वजूद देकर गए, वो तीसरी चीज ये है, कुरान हदीस फिक़ा, कुरान हदीस फिक़ा। तो लिहाजा जब भी मसला पूछे, ये पूछना चाहिए कि शरीयत के मुताबिक रहनुमाई कर दे, और शरीयत 3 चीजों का नाम है, कुरान हदीस और फिक़ा। अल्लाह ताला इसका सही फहम नसीब फरमाए।